اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم عروض سیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ یہ پروگرام اور چینل آپ لوگوں کے لیے ہی تیار کیا گیا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ آپ کا پروفیسر خضر عباس۔ دوستو، آج ہم ابتدائی علم عروض کے سلسلہ نمبر 17 کا سبق شروع کرنے لگے ہیں، اور اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ تختی کیا چیز ہے۔ بحر متقارب مسمن سالم کے حساب سے ہم سیکھیں گے کہ تختی کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی سابقہ واقفیت دہراتے ہیں۔ سابقہ اسباق میں ہم وزن، بحر متقارب مسمن سالم کے آہنگ، علم عروض کی اہمیت اور شاعر کی خصوصیات کے علاوہ بحر متقارب مسمن سالم میں مصرع بنانے کی مشق بھی کر چکے ہیں۔ اب ذرا مشق کرتے ہیں اس بحر کی تختی کرنے کی۔ لو جی، سب سے پہلے سوال آپ کی اسکرین پہ نمودار ہو رہا ہے، تختی کیا ہے؟ تختی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں کاٹنا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ شعری اصطلاح میں اس سے مراد اشعار کے مصرعوں کو اس طرح اجزاء میں توڑنا کہ وہ اپنی بحر کے روزی اوزان کے برابر ہو جائیں۔ جیسے بحر متقارب مسمن سالم میں لکھے ہوئے کسی مصرعے کے الفاظ کو 4 بار فعولن میں توڑنا۔ تو یہ فعولن میں کس طرح توڑا جائے گا؟ اس کو عملی طور پر ہم کس طرح توڑیں گے؟ مگر اس سے پہلے بحر متقارب مسمن سالم کا آہنگ ایک بار پھر دیکھیے، فعولن 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 فعولن، یعنی فعولن 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 فعولن۔ کوتاہ بلند بلند، کوتاہ بلند بلند، کوتاہ بلند بلند، کوتاہ بلند بلند۔ یعنی اس میں کیا آیا؟ 4 ہجائے کوتاہ اور 8 ہجائے بلند ترتیب کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ اور اب ہم تختی کرتے ہیں۔ خواجہ حیدر علی آتش کی بڑی مشہور غزل ہے، نیٹ پہ پڑھی ہے، تو اس کے پہلے 4 اشعار کی تختی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ آہنگ ہم اس کا کر چکے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ آہنگ آپ کے سامنے پڑا ہے، پھر دیکھ لیجئے۔ یہ دیکھیے اس کا آہنگ، 4 ہجائے کوتاہ، 8 ہجائے بلند۔ لو جی، اب ہم اس کی تختی کرتے ہیں۔ تختی، لو جی، بڑا مشہور شعر ہے خواجہ حیدر علی آتش کا کہ شب وصل تھی شاد چاندنی کا سما تھا، بغل میں صنم تھا خدا مہرباں تھا۔ اب اس کو اگر آپ فعولن فعولن کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں تو یہ بالکل اس کے اوپر فٹ ہوتا چلا جائے گا۔ شب وصل تھی چاندنی کا سما تھا۔ اب دیکھیں، شب، ہم نے زیر کو بڑی یہ میں بدل دیا ہے، اور اس چیز کی گنجائش شاعر کے پاس ہوتی ہے۔ وہ واو عطف کو پیش بنا دے یا واو عطف پڑھ لے، اور زیر اضافت جو ہے اس کو بڑی یہ بنا کے بھی پڑھ سکتا ہے اور زیر اضافت بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ دونوں سہولتیں شاعر کے پاس موجود ہیں۔ تو یہاں زیر سے کام نہیں چلتا تھا، اس لیے شاعر نے زیر کی جگہ پہ یہ اس کو پڑھا ہے، شب وصل تھی، وصل تھی چاندنی۔ نون غنہ شمار میں نہیں آتا، اس لیے صرف دال لکھا گیا ہے، اور سما تھا، اور نہ ہی یہاں نون غنہ وزن میں آیا، اسے بھی نہیں لکھا گیا۔ اور بغل میں نون غنہ وزن میں نہیں آتا، اس لیے نہیں لکھا گیا۔ صنم تھا، صنم تھا، صنم تھا، فعولن خدا مہفعولن رباں تھا۔ یہاں پھر نون غنہ نہیں لکھا گیا،
تو یہ دیکھیے اس کی تختی 1 2 2 1 2 2 1 2 2 اور 1 2 2 کے حساب سے ہو گئی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، مبارک شب قدر سے بھی وہ شب تھی، سحر تک مہو مشتری کا کراں تھا۔ اب دیکھیں پھر وہی فعولن کا ہنگ، اور مبارک پہلا فعولن ہو گیا، شب، اب پھر بے کے زیر کو بڑی یہ لیا ہے، اور قدر 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 سے بھی، رسے بھی، یہ پھر فعولن ہو گیا، اور وہ، اب وہ میں ہے وزن میں نہیں آ رہا تھا، اسے گرا دیا گیا۔ ہائے جو ہے ہوتا ہے گول ہے، اس کو بھی آخر سے گرایا جا سکتا ہے۔ اور شب تھی، اور سحر تک مہو، مہو مہو، اب جو ہے کے آگے واو ہے اس کو پوری طرح پڑھا گیا، اور اگر یہ وزن میں نہ آ رہی ہو تو اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور مشتری کا کراں تھا، اب یہاں پہ کراں کا نون غنہ جو ہے وزن میں نہیں آیا، تو اس کی تختی ملاحظہ فرمائیے۔ اگلا شعر دیکھیے، وہ شب تھی کہ تھی روشنی جس میں دن کی، زمیں پر سے ایک نور تا آسماں تھا۔ وہ فا ہو گیا، ہے پھر گرا دیا اس کا، شب تھی کہ کا ہے ویسے بھی نہیں وزن میں آتا، اور یہاں گرایا گیا ہے، تھی روشنی جس میں، اب میں نون غنہ تو ویسے شمار نہیں ہوتا، یہ بھی وزن سے گرا دیا، کیونکہ یہ وہاں پہ ضرورت نہیں تھی یہ کی ہمیں، تو ہم نے اسے وزن سے گرا دیا، اور میں دن کی، وہ شب تھی کہ تھی روشنی جس میں دن کی، زمیں پر سے ایک نور، اب زمیں نون غنہ نہیں آتا وزن میں، پر سے، اب یہ سے کا یہ گرا دیا اور بس سے پڑھا اس کو، زمیں پر سے ایک نور، زمیں پر سے ایک نور تا آسماں تھا، نون غنہ پھر تختی میں نہیں آ رہا اس کو، بلکہ نون غنہ تختی میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ اگلا شعر دیکھیے، یہ چوتھا شعر ہو گیا، نکالے تھے دو چاند اس نے مقابل، وہ شب صبح جنت کا جس پر گما تھا، نکالے نکالے نکالے، فعولن تھے، اب تھے کو پورا نہیں پڑھا جائے گا، تھے صرف فا، تھے دو چاند، نون غنہ شمار نہیں ہوتا اس لیے نہیں پڑھا جائے گا، نکالے تھے دو چاند اس نے مقابل، اس یا اس جو بھی پڑھ لیں اس کو، نکالے تھے جو چاند اس نے مقابل، اس نے مقابل، وہ شب صبح ہے جنت، جنت میں نون پہ شد ہے اس لیے دو بار پڑھا گیا ہے، جنت کا الف وزن میں نہیں آ رہا اسے گرا دیا، جس پر گما تھا، اور نون غنہ وزن میں شمار نہیں ہوتا۔ تو یہ تختی ہے ان کی، 4 اشعار کی تختی میں نے کی ہے، اور اس کے بعد آپ کو مشقی کام دیا جا رہا ہے، خواجہ حیدر علی آتش کی اس مشہور غزل کے باقی اشعار کی تختی کریں، یہ آپ کو نیٹ سے مل جائے گی، یعنی نیٹ سے آپ یہ غزل تلاش کریں، 4 اشعار کی تختی تو میں نے کر دی ہے، باقی اشعار کی تختی آپ کریں اور اس کی اسائنمنٹ بنائیں، اور اسی ویڈیو کے کمنٹ میں اسے اپلوڈ کریں یا لکھ دیں یا جو بھی کریں، بہرحال یا مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ کر دیں، اور اگلے سبق سے ہم انشاءاللہ بحر متدارک مسمن سالم کے بارے میں سیکھیں گے۔ جیسے متقارب کی بنیاد فعولن پر ہے، متدارک کی بنیاد، اس کا اگلا رکن جو ہے وہ ہے فاعلن، فعولن کے آگے فاعلن ہے، تو اب ہم فاعلن کے بارے میں ڈسکس کریں گے اگلے سبق سے، یعنی سبق نمبر 17 سے آگے جب ہم سبق نمبر 18 پہ آئیں گے تو ہم فاعلن جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ میرا واٹس ایپ کا رابطہ نمبر ہے، اگر آپ براہ راست رابطہ کرنا چاہیں
اور مزید ہمارا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ آپ کا خیر خواہ پروفیسر خضر عباس۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔